محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، صلاۃ العید اور عیدین کے حوالے سے گزشتہ لیکچر میں بیان کر رہے تھے. عید یہ خوشی اور مسرت کا نام ہے، لیکن مسلمان خوشی ہو یا غمی ہو، دونوں صورتوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف نہیں جا سکتا. خوشی کا دن ہے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، بلکہ عام دنوں کے مقابلے میں ایک نماز زیادہ اس میں پڑھی جائے گی. خوشی کا موقع ہے، دوسروں کا بھی خیال رکھا جائے گا. عید الفطر کو عیدگاہ جانے سے پہلے غریبوں کا حق صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور بقرعید کے موقع پر قربانی کا گوشت غریبوں کو بھی دیا جاتا ہے، تاکہ ضرورت مند اور محتاج یہ نہ سمجھیں کہ آج خوشی کا دن ہے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم خوشی کے دن عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ان کی خبر گیری کرتے ہیں. یہ اسلام کی شفاف اور پاکیزہ تعلیمات ہیں. یہی دو عیدیں ہیں جس کا تذکرہ احادیث میں کیا گیا. اس کے علاوہ سالانہ کسی عید کا تیسرا تذکرہ نہیں ہے. اس میں رولز بتائے گئے، قاعدہ بتایا گیا کہ یہ دو عیدوں میں کیسے آپ تیار ہوں، کیا کام کریں اور کس طرح سے عیدگاہ کو جائیں وغیرہ وغیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید منانے کے لیے جو دن متعین کیے اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، کہ رمضان میں جب 29 دن ہو گئے پورے تو آپ چاند کو دیکھو، اگر چاند دکھائی دے تو پھر یکم شوال ہو گئی اور اس دن عید کر لی جائے گی. اسی طرح ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید منائی جائے گی. دونوں کا تعلق رؤیت ہلال کے ساتھ ہے. بعض موقعوں پر ایسے ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی ہو جائے کہ پتہ نہیں کل کا دن عید ہے یا نہیں ہے، تو اس میں جو لوگ مسلمان اجتماعیت کے ساتھ جو فیصلہ کریں گے وہی نافذ العمل ہوگا، قابل قبول ہوگا. اس میں کافی گنجائش رکھی گئی. جیسے اس سے پہلے حدیث میں گزرا، ترمذی کی حدیث ہے، جس میں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفطر یوم یفطر الناس والاضحیٰ یوم یضحی الناس. عید الفطر اس دن جس دن لوگ عید کریں، اور عید الاضحیٰ اس دن جس دن لوگ عید کریں. عید کے مسئلے میں بڑی گنجائش ہے. اس میں اتحاد کا، اجتماعیت کا زیادہ مظاہرہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو اختلاف یا انتشار یا لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنایا جائے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ خبر کے آنے میں دیر ہو جاتی ہے. پہلے اس کے امکانات زیادہ تھے، اب اس کے امکانات بہت کم ہیں. لیکن اگر ایسے ہو تو کیا کیا جائے گا؟ عید کی نماز کا وقت رہنے تک اگر اطلاع مل رہی ہے کنفرم ذرائع سے تو آپ اس دن عید منا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو دیر سے اطلاع ملے اور وہ کنفرم ہوتے ہوتے ٹائم لگ گیا اور عید کی نماز کا وقت چلا گیا تو آپ روزہ تو نہیں رکھیں گے مگر عید دوسرے دن کریں گے، کیونکہ نماز عید کا وقت جو ہے وہ تو چلا گیا، تو اس کے بعد آپ عید کریں گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا تھا. باہر سے ایک گروپ آیا، انہوں نے چاند دوسری جگہ پر دیکھا ہوا تھا اور وہ پہنچتے پہنچتے تاخیر ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو چاند کل دیکھ کر آئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فَأَمَرَهُمُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَن يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا روزہ توڑ دو. اطلاع آ گئی، کنفرم ہو گیا، روزہ توڑ دو. البتہ عید کی نماز کا وقت نہیں ہے تو اب عید کی نماز کب پڑھیں گے؟ دوسرے دن جا کر عید کی نماز پڑھیں گے. تو اس میں کئی مسئلے معلوم ہوئے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آپ جب کنفرم ہو جائے کہ آج چاند دکھائی دیا ہے پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ خلاف ادب، خلاف سنت، خلاف شریعت ہوگا. اور اس کے بعد اگر عید کا وقت ہے تو نماز عید اسی دن ادا کر لی جائے، اور اگر عید کا وقت گزر گیا پھر اطلاع آئی، لیٹ ہو گیا اطلاع آتے آتے، تو آپ دوسرے دن کریں گے. یہ اس وقت ہے جب کہ عام طور پہ کمیونیکیشن کے ذرائع بہت محدود ہوں. آج کل الحمدللہ کمیونیکیشن کے وسائل بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم تو یہ کہیں گے کہ جو
رویت ہلال کی کمیٹیاں ہیں، ان کو اپنی پالیسی، اپنی پلاننگ مرتب انداز سے بہت پہلے سے ترتیب دینا چاہیے، تاکہ 29ویں دن لوگوں کو پریشان نہ کریں کہ رات کے 12 بجے تک میٹنگ ہو رہی ہے، طے کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے پریشان ہیں کہ کل روزہ رکھیں، عید کریں یا کیا کریں۔ اور جو لوگ مسلم ممالک میں ہیں یا جہاں پر اس کی سہولت ہے ان کے لیے یہ مسائل شاید کم ہوں، لیکن وہ لوگ جو غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں کہ وہاں اب صبح بچوں کا اسکول ہے، اس کو کیا کیا جائے گا؟ سرکاری دفاتر ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کو چھٹی دیں نہ دیں، اس کے لیے ایڈوانس اعلان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے مختلف قسم کی پلاننگ اور نظم قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سب چیزیں کیسے کی جائیں گی؟ تو ان چیزوں کے لیے پہلے سے رولز اور ریگولیشن جو ہیں وہ طے ہوں، اس کے مطابق عمل کیا جائے تو زیادہ بہتر شکل ہے۔ اس میں شرعی طور پر بڑی گنجائش ہے اگر ہم اپنے دل میں بھی گنجائش پیدا کر لیں تو۔ یہاں پر بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض مساجد میں بھی لوگ جو ہے چاند کے بارے میں بیٹھتے ہیں کہ جی میٹنگ کریں گے، بات کریں گے کہ کل روزہ رکھیں یا چاند دیکھیں نہ دیکھیں کیا ہے۔ تو ہر مسجد کا چاند الگ نہیں دکھائی دیتا، اور نہ ہر مسجد میں اس طرح کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اجتماعیت بہت ضروری ہے، اجتماعی نظم بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ جو شریعت کو سمجھتے ہوں، مصلحت عامہ کو سمجھتے ہوں، وہ لوگ اس کے اندر اگر اعلان کر دیں ذمہ دارانہ طور پر تو ان کا اعلان سب کے لیے کافی ہونا چاہیے، قابل قبول ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے عید کا چاند کا مسئلہ ہو گیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہتمام فرمایا کرتے عید کے لیے؟ عید کے لیے آپ جب روانہ ہوتے اس کا طریقہ تو عام طور پر یہی ہے کہ آپ صاف ستھرے کپڑے پہن کر جو آپ کے پاس میسر ہوں، جس سے محسوس ہو کہ آپ آج کا دن خوش اور مسرور ہیں۔ یعنی یہ بھی دیکھیے اسلامی بیوٹی ہے کہ اسلام نے انسان کی جائز خواہشات اور ضرورتوں کا انکار نہیں کیا، اس کو ریکگنائز کر رہا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ کبھی خوشی ہو، تو اس کے لیے یہ کیا گیا آپ پراپر تیار ہو کر عیدگاہ کو جائیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ویسے ہی آپ جیسے سویرے اٹھے اسی لنگی پہن کر آپ جو عید کی نماز کے لیے چلے گئے۔ نماز عید تو جو ہے وضو کی حالت میں پڑھ لیں گے آپ، لیکن یہ طریقہ نہیں۔ طریقہ اور ادب کیا ہے؟ آپ کے پاس جو اچھے کپڑے میسر ہوں، ضروری نہیں ہے کہ نئے کپڑے ہوں، جو عمدہ کپڑے آپ کے پاس ہوں، پرانے بھی ہو سکتے ہیں، صاف دھوئے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، جو آپ کے پاس اویلیبل ہے، لیکن جس سے محسوس ہو کہ آج آپ خوش ہیں، اس کے لیے آپ تیاری کریں، کپڑے وغیرہ بدلیں، پھر خوشبو جو بھی اللہ نے دی ہے، عطر اتر جو بھی ہے وہ میسر وہ لگائیں، پھر کھجور کھا کر جانا۔ یہ عید الفطر کے دن مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے سے پہلے کھجور تناول فرمایا کرتے تھے، اور وہ بھی طاق عدد میں، یعنی 5 7 9 جتنے آپ کھا سکتے ہوں۔ آج کل تو عام طور پہ لوگ جو ہے 3 کھجوریں کھاتے ہیں تو بس ہو جاتی ہے کہ بس اس سے زیادہ کھا نہیں سکتے، کیونکہ کھجوریں کھانے کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ بہرحال جتنے بھی آپ کھائیں طاق کھجوریں، اور بچوں کو بھی کھلائیں عیدگاہ کو جاتے ہوئے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ کھائے پیے بغیر جائیں گے، ویسے ہی نماز عید ادا کی جائے گی، واپس آ کر قربانی دیں گے تو قربانی کا جو گوشت ہے اس سے آپ کھانا شروع کریں گے۔ یہ بقرعید کا ہے۔ رمضان میں آپ کچھ کھا کر جائیں گے، اور پھر جب نکلیں جیسے اس میں بتایا گیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات یأکلہن وطرات، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر عید الفطر کے دن جب نکلتے تو کھجور کھا کر نکلتے اور انہیں طاق عدد میں کھایا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق یعنی 3 5 7 اس طرح کے عدد میں کھجور کھا کر آپ نکلا کرتے تھے۔ اور دوسرا جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر جیسے کہا گیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی، یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کچھ کھائے پیے بغیر آپ جائیں۔ اسی لیے عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے بقرعید کے موقع پر اسے ذرا جلدی پڑھنا چاہیے تاکہ لوگ آ کر قربانی وغیرہ دے سکیں اور ان کو بھوکے رہنے کی زیادہ طویل زحمت نہ ہو۔ اب اس میں عیدگاہ کو جب ہم جائیں گے تو کون کون جائے گا؟ گھر کے تمام افراد کے لیے عیدگاہ کو جانا چاہیے، اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ خواتین کے لیے بھی عیدگاہ میں جگہ انتظام ہونا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حکم ہے۔
آپ اکیلے نہیں جائیں گے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، فیملی کے ساتھ جائیں۔ جیسے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا۔ ان ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، امرنا، ہمیں حکم دیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، ان نخرج العواتق والحیض فی العیدین، کہ عیدین کے موقع پر ہم جو یعنی وہ جو منتلی بیماری آ گئی جن کو حائضہ عورتیں جو بڑی ہو چکی ہیں، یا اسی طریقے سے جو ابھی بڑی ہونے والی ہیں، یعنی تمام بڑی بچیاں بھی اور کم عمر بھی عورتیں بھی اور جو بچیاں ہیں وہ سب کی سب عیدگاہ کے لیے جائیں گی، یعنی فیملی کے ساتھ عید کی نماز میں جانا یہ مسنون ہے۔ حتیٰ کہ وہ عورتیں جو حالت حیض کی وجہ سے نماز کی حالت میں نہ ہوں، مینسس کی وجہ سے، وہ بھی عید کے لیے عیدگاہ کو جائیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی مگر عیدگاہ کو جائیں گی۔ فرمایا گیا کہ وہ جب نکلیں گی تو کیا کریں گی، یشہدن الخیر ودعوت المسلمین وتعتزل الحیض المصلی، کہ جو ناپاکی کی وجہ سے نماز تو نہیں پڑھیں گی، عیدگاہ کے ذرا الگ رہیں گی، مگر مسلمانوں کی خوشی میں دعا میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اس سے اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاکیدی حکم ہے تمام خواتین، بچے اور بچیوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا، یہ اصل سنت ہے۔ اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے ایک مختصر بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ محمد محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ عید کی نماز میں مسنون ہے کہ فیملی کے ساتھ جائیں، اکیلے عید کی نماز کو جانا یہ مسنون نہیں ہے۔ صرف مردوں کا جانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ صحیح سنت یہ ہے کہ گھر کے تمام افراد عید کی نماز کے لیے نکلیں، حتیٰ کہ وہ خواتین جو اپنی بیماری کی وجہ سے منتھلی نماز کی حالت میں نہ ہو، وہ بھی عیدگاہ کو جائیں گی، نماز عید نہیں پڑھیں گی مگر مسلمانوں کے ساتھ خوشی میں اور دعائے خیر میں شامل ہو سکیں گی۔ یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا، اور یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ لیکن جیسے حدیث سے ہمارا رشتہ ختم ہوتا گیا، کمزور ہوتا گیا، کلچر غالب آتا گیا اور اپنے علاقے کی تہذیب غالب آتی گئی، اب اکثر و بیشتر جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ عیدگاہ کے لیے عورتوں کی نماز کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا، اور عام طور پہ صرف مرد حضرات جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ بیچاریاں روزانہ جیسے چولہا چکی سنبھالے ہوئے ہوتی ہیں، عید کے دن بھی ان کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صبح نکل کر عید کے آئٹم تیار کریں، اور مرد صاحب نماز پڑھ کر آئیں گے، وہ گھر ہی میں کچن میں ہی ان کی عید ہو رہی ہے۔ اسلامی طور پر ان کو بھی عید میں خوشی کا پورا موقع ملنا چاہیے، جیسے آپ عیدگاہ کے لیے جائیں ان کو بھی عیدگاہ میں اسی طرح لے جانا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، آپ کا یہ حکم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس پر عمل کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں چونکہ اسلام سے ہمارا رشتہ قرآن و سنت سے کمزور ہو گیا، اس لیے یہ دھیرے دھیرے مسائل ہمارے اکثر و بیشتر جگہوں پر ختم ہوتے گئے۔ اب حالت یہ ہے کہ بڑی بڑی عیدگاہیں، شہر کی بڑی بڑی ایسی جگہ جہاں نماز عید ادا کی جاتی ہے، وہاں خواتین کے لیے انتظام نہیں کیا جاتا۔ یہ سنت کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے۔ اس پر خاص طور پر توجہ دینا چاہیے کہ اگر ایک عورت اپنی بیماری کی وجہ سے منتھلی نماز نہ بھی پڑھنے کی پوزیشن میں ہو تو بخاری اور مسلم کے مطابق حدیث کے کہ اس کو بھی جانا چاہیے، تاکہ وہ بھی خوشی میں شامل ہو سکے، کیونکہ سال میں 2 ہی موقع تو آتے ہیں، تو وہ خوشی میں شامل ہوگی، دعا میں شامل ہوگی، بے شک نماز نہیں پڑھے گی لیکن ان چیزوں میں شامل ہوگی۔ حتیٰ کہ ایک جگہ جیسے پوچھا گیا کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی چادر، وہ برقع، پردہ وغیرہ کے لیے کپڑا نہیں ہوتا، بعض خواتین نے پوچھا تو کیا کریں وہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی پیچھے رہنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر برقع، پردہ، چادر نہیں ہے تو اپنے سہیلی سے بارو کر لے۔ مطلب یہ کہ اگر اپنا کپڑا نہیں ہے برقع پہن کر جانے کے لیے، اسے بھی نہیں کہا کہ آپ گھر میں بیٹھی رہیں، بلکہ اس سے بھی کہا کہ آپ اپنی سہیلی سے لے کر جائیں۔ اب آپ دیکھیے سنت پر عمل کرنے سے ہماری خواتین کو بھی معلوم ہوگا کہ اسلام نے ان کو بھی اپنے معاشرے کا ایک حصہ سمجھا ہے، خوشی میں ان کو بھی شامل کیا ہے۔ اور اگر آپ حدیث پر عمل نہیں کریں گی تو پھر وہی کرنا پڑے گا جو آج کل عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر صرف عید کے دن جو ہے کچن کے حوالے رہیں، نہ کوئی عید کی نماز، نہ خوشی، نہ دعا، اور نہ مسلمانوں کے ساتھ جو اسلامی تہذیب ہے اس کا کوئی مظاہرہ۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، چاہے تو حدیث رسول پر عمل کر کے دنیا میں بھی
خیر منائیں، آخرت میں بھی کامیابی منائیں، یا نہیں تو حدیث کو چھوڑ کر دنیا میں بھی تنگ پڑتے رہیں، آخرت میں بھی تنگ پڑتے رہیں، مرضی آپ کی ہے۔ بخاری اور مسلم کی بہت ہی اتھینٹک حدیث ہے، فیصلہ آپ خود غور کریں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز ادا کرتے تھے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ پہلے عیدین کے موقع پر کیا ہوگا طریقہ؟ عید کی نماز پہلے پڑھائی جائے گی، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ پہلے عید کی نماز، پھر اس کے بعد خطبہ۔ ایک زمانہ ایسے آیا، کچھ مسلم حکمرانوں نے دیکھا کہ جب وہ تقریر شروع کرتے ہیں عید کی نماز پڑھ کر تو لوگ آہستہ آہستہ نکلنے لگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ میں تقریر کرنا چاہتا ہوں تو لوگ بیٹھ کر سنتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں طریقہ بدلتا ہوں کہ پہلے تقریر کر دوں گا، جو کچھ مجھے سنانا ہے پہلے سنا دیں گے، اس کے بعد ہم نماز عید کھڑی کریں گے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ پولیٹیکل طریقہ ہے۔ اصل سنت یہ ہے کہ پہلے عید کی نماز ہوگی اور اس کے بعد خطبہ ہوگا، یہ صحیح طریقہ ہے۔ جیسے دیکھیے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبتی، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے نماز عید، پھر اس کے بعد خطبہ، اور نماز عید سے پہلے کوئی اذان نہیں، نماز عید کے لیے کوئی اقامت نہیں ہے۔ جب لوگ جمع ہو گئے نماز ہوگی، نماز کے فوری بعد خطبہ شروع کر دیا جائے گا۔ یہ اصل میں مسنون طریقہ یہی ہے۔ اور جیسے فرمایا گیا، پہلے جس نے مروان کے زمانے میں یہ بات ہوئی تھی تو بعض لوگوں نے احتجاج کیا، جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے، یہ کیا کر رہے ہو تم، پہلے تقریر سنانا چاہتے ہیں؟ سنت یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے، اس کے بعد خطبہ دیں گے۔ مطلب صحابہ کرام نے اس تبدیلی کو پسند نہیں کیا کہ تقریر پہلے کر دیں اور اس کے بعد میں ہم خطبہ دیتے رہیں گے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اس لیے عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں، بعد میں بھی کوئی نفل نہیں، صرف 2 رکعت۔ اگر یہاں جا کر کوئی عید سے پہلے نماز شروع کر رہا ہے تو تقوی کی علامت نہیں ہے، وہ خلاف سنت ہوگا۔ وہاں جا کر عیدگاہ میں آپ تکبیرات وغیرہ کہتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بیٹھیں، نماز کا وقت ہو گیا نماز ادا کر لیں، عید و خطبہ سنیں۔ فرمایا گیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم العید رکعتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن صرف 2 رکعت نماز ادا کی۔ لم یصلی قبلہما ولا بعدہما، نہ پہلے کوئی نماز پڑھی گئی عید کی نماز سے پہلے اور نہ بعد میں، نہ سنت ہے نہ نفل ہے، گئے صرف 2 رکعت پڑھیں گے اور اس کے بعد خطبہ سنیں گے، یہی طریقہ ہے۔ اور اس میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید بلا اذان ولا اقامت، اس میں اذان بھی نہیں ہوگی اور اقامت بھی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کہاں جا کر عید کی نماز ادا کی جائے گی، اس کا بھی ایک مسئلہ بتایا گیا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے اس کے آداب کیا ہیں۔ محلے کی مسجدوں میں نہیں، کھلی جگہ میں، عیدگاہ میں، تاکہ اجتماعیت ہو، مرکزیت ہو، محسوس ہو کہ مسلمان جمع ہو رہے ہیں، اور مسلمان تکبیرات کہتے ہوئے ایک راستے سے جائیں گے اور راستہ بدل کر دوسرے سے آئیں گے تو دین اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم امہ کا ایک بہترین مظاہرہ بھی ہوگا۔ لوگوں کو دیکھنے میں بھی ملے گا پاک صاف کپڑے پہنے ہوئے، خوشبو سے معطر، اور زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تکبیرات بلند کرتے ہوئے آپ ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں، تو اسلام کی شان، اسلام کی عظمت کا ایک مظاہرہ ہوگا، ایک پاکیزہ انداز ہوگا۔ یہ طریقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ گلی گلی ایک ایک مسجد میں آپ نماز عید شروع کر دیں۔ فقہی طور پر بھی غلط، عقلی طور پر بھی غلط، حکمت کے بھی خلاف ہے یہ۔ لیکن آج کل ہوتا یہ ہے کہ بعض جگہوں پر لوگ جو عید کے دن چندہ جمع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ جو چندہ آتا ہے وہ کہیں اور چلا جائے گا۔ تو بھائی چندہ جمع کرنے کے لیے شریعت کو نہ بدلیں، شریعت کو شریعت رہنے دیں، اس کا طریقہ جیسے بتایا گیا اس طریقے سے عمل کریں۔ صرف کوئی خاص ضرورت ہے، جیسے بارش ہو گئی، کوئی عذر ہو گیا، یا کہیں عیدگاہ کا موقع ہی نہیں ہے، وہاں پر مسجد میں پڑھنے کی اجازت ہے، ضرورتاً عذر کی بنیاد پر۔ یہ نہیں ہے کہ بلا عذر خواہ آپ مسجدوں میں نماز عید پڑھنا شروع کر دیں، یہ حکمت کے خلاف ہوگا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، پہلے نماز ادا کی جاتی، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ پہلے نماز ہوتی،
پھر لوگ ویسے ہی بیٹھے رہتے اپنی اپنی صفوں میں، آپ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب فرماتے اور ان کو جس بات کا بھی حکم دینا ہوتا وہ سارا یعنی خطبہ وغیرہ اسی وقت دیتے، اور خطبے کے لیے کوئی ممبر الگ سے نہیں لے جایا جاتا، بلکہ آپ وہیں پر ٹھہر کر لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا خطبہ ارشاد فرماتے۔ نماز عید بھی کیسے پڑھتے؟ جیسے کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر فی الفطر سبع فی الاولی وخمس فی الاخری والقراءۃ بعدہما کلتیہما۔ یہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ 12 تکبیرات کے ساتھ نماز عید پڑھی جاتی۔ پہلی رکعت میں تلاوت قرآن سے پہلے 7 تکبیریں زائد، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت، پھر رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت میں 5 تکبیرات پہلے ہوتی تھیں، پھر سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت، پھر رکوع اور سجدہ۔ یہ اصل میں صحیح اور مسنون طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا۔ جانے کے لیے آپ کیا کرتے تھے؟ ایک راستے سے جاتے تو راستہ بدل کر واپس آتے تاکہ دونوں طرف اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی بھی ہو اور مسلمانوں کی شان اور ایک عظمت کا مظاہرہ بھی ہو سکے۔ دیکھیے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم العید خالفت طریق، بخاری کی حدیث ہے، ایک راستے سے جاتے تو دوسرے راستے سے واپس آتے، یہ طریقہ ہوا کرتا تھا۔ اور عید کے دن خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے، جیسے فرمایا گیا قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ ولہم یومان یلعبون فیہما۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں کے لوگ وہ بھی سال میں 2 دن جو ہے بڑی خوشیاں مناتے، کھیل کود وغیرہ ہوا کرتا تھا۔ تو فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ نے یہ لہو و لعب کھیل کود کے بجائے ہمیں اس پاکیزہ ترین موقع عطا فرمایا، سال میں 2 مرتبہ خوشی منانے کا۔ وہ کون سا ہے؟ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، رمضان اور بقرعید، یہ 2 ایسے مواقع ہیں جہاں پر خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اسی سلسلے کی ایک حدیث یہ ہے کہ عیدگاہ کو آپ کوشش کریں پیدل جائیں، اگر ممکن ہو قریب میں ہو عیدگاہ جا سکتے ہوں پیدل جائیں، نہیں تو پھر سواری پر جانے کی اجازت ہے، تاکہ پیدل جائیں گے تو وہ ایک مظاہرہ ہوگا، عظمت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے زیادہ راستہ آپ طے کر سکیں گے۔ یہ عید کے سلسلے میں موٹے موٹے چند آداب اور احکام بتائے گئے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو اس بارے میں، آپ کوئی بات۔ شیخ، آپ نے ہلال کے تعلق سے جو بتایا کہ اس کو دیکھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے الگ الگ علاقوں میں، کہ ایک علاقے میں دیکھا گیا دوسرے علاقے میں نہیں دیکھا گیا، لیکن کبھی کبھی اس طرح بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہی شہر میں چاند کو لے کر کے اختلاف ہو جاتا ہے کہ بھئی فلاں علاقے میں دیکھا گیا تو ہم عید منائیں گے، لوگ کہتے ہیں فلاں علاقے میں نہیں دیکھا گیا تو ہم عید نہیں منائیں گے۔ تو اس طرح سے ایک شہر میں 2 بار عید کی نمازیں ہوتی ہیں، تو یہ جو اختلاف ہوتا ہے کیا یہ مناسب ہے؟ یہ بالکل غیر مناسب ہے، اس طرح کا تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ اختلاف شخصی قسم کے اختلافات ہیں، شریعت میں بہت گنجائش ہے، اگر جو لوگ ذمہ داران ہیں ہر علاقے کے وہ اپنے رولز اور ریگولیشن طے کر لیں پہلے، تو اختلافات کو بڑی حد تک دور کیا جا سکتا ہے۔ یہیں پر ہم یہ لیکچر ختم کرتے ہیں، اور مزید معلومات اور دوسرے خاص عنوانات کے تحت جیسے صلاۃ الکسوف ہے، خسوف ہے، چاند گرہن، سورج گرہن وغیرہ ہو جائے، یا بارش کے لیے جو ہے کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، کیسے دعائیں کی جاتی ہیں، اس طرح کے مسائل کے لیے انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب